انسان گناہ گار ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا چلا آ رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں سب خطا کار ہیں، اور لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹتا نہیں ہے بلکہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو معافی مانگنے کے لیے بہت سے کلمات اور بہت سی دعائیں اور بہت سے طریقے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، یعنی تمام جتنے بھی معافی مانگنے کے کلمات ہیں نا، ان میں ان کا سردار یہ کلمات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے اس سے بڑا استغفار اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 6306 نمبر روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید الاستغفار، استغفار کا سردار یہ ہے کہ آپ یوں پڑھا کریں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے۔ اب یہ دعا جو پڑھ لے گا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ دعا پڑھ لی دن کے وقت یقین کرتے ہوئے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سارا ایسے ہی ہے اور میں اللہ پر ایمان لے آیا اور یقین کرتے ہوئے پڑھ لیا، فمات من یومہ قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے اگر اس دن میں کسی وقت بھی فوت ہو گیا نا، فہو من اہل الجنہ، گارنٹی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے، وہ جنت میں جائے گا۔ یقین کے ساتھ اگر یہ کلمات پڑھ لیے، گناہ معاف، ساری چیزیں معاف، بالکل انسان جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قالها من اللیل، اور جس شخص نے رات کے وقت یہ کلمات کہے، شرط وہی ہے کہ اس پر یقین ہو، ان کلمات پر یقین اتنا ہو کہ بندہ جو ہے وہ اگر صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، فہو من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یہ اتنی عظیم ترین دعا ہے نا، سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں جو کلمہ ہے اللہم، اے اللہ، یہ یا اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اے اللہ، تو اللہم، اے اللہ، اب آگے میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، تعریف کے کلمات ہیں، انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل نچلے لیول پہ لے جا کے جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، خشوع و خضوع انسان کے اندر انکساری، کہ انت ربی، اے میرا رب، تو میرا رب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب رب کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، رب وہ ہوتا ہے جو انسان کا مالک ہوتا ہے، یعنی ملکیت اللہ کی ہے، خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رازق ہوتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس کے تمام معاملات کو چلانے والا اللہ ہے۔ رب کے اندر یہ چار چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں، اے اللہ تو میرا رب ہے، یعنی میرا مالک، میرا رازق، میرا خالق، میرے تمام معاملات کو چلانے والا تو ہے۔ کس قدر انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کلمات کہہ رہا ہو کہ اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو ہی اکیلا سچا معبود ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے خلقتنی، مجھے پیدا بھی تو نے کیا ہے، وانا عبدک، پھر عاجزی اور انکساری پھر سے، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں، وانا علی عہدک، اور تجھ سے میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے۔ وہ عہد کیا ہے کہ اللہ جب بھی تو مجھے حکم دے گا نا نماز کا، میں نماز پڑھوں گا، جب بھی تو مجھے اپنی اطاعت کا حکم دے گا نا میں اطاعت کروں گا، تو مجھے اچھائی کا حکم دے گا نا میں اچھائی کروں گا، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور جو تجھ سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، جتنی میری استطاعت ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں تو نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ، میں نہیں پڑھ سکتا تو میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، میں نماز ضرور پڑھوں گا اپنی استطاعت کے مطابق، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ مجھ پر تو نے کتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو میں شمار ہی نہیں کر سکتا، میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، مجھے میری صحت تو نے دی ہے، عافیت تو نے دی ہے، رزق تو دیتا ہے، میرا گھر تو نے دیا ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ تیری طرف سے ہی ہیں۔ بندہ اپنی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اے اللہ گناہ گار بھی ہوں، صبح شام گناہ کرتا ہوں، فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو دعا ہے بندہ پڑھ لے، کیسا عظیم اس کا ترجمہ ہے، کیسے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو بندہ یقین کے ساتھ صبح کو یہ دعا پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو گیا، جنت میں جائے گا، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور شام کے وقت اگر پڑھ لے، صبح تک اگر اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اپنے اذکار میں اس دعا کو شامل کریں، اور جسے یہ دعا یاد ہے اور وہ پڑھتا ہے یقین کے ساتھ، اور یقین مانے یقین کے ساتھ جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔